السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ATU 411 کے جو امپورٹنٹ سبجیکٹیو کوشچنس ہیں لیسن وائز وہ ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ایگزام پریپریشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہے، اور مجھے آپ سب کی بہت میسیجز اور ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں ATU 411 کے سبجیکٹیوز بھی بنا دوں، تو آپ کے لیے میں نے اسپیشلی ان کو پریپیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے ایگزام پریپریشن میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے، بہت ہیلپ فل رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زبان کی تعریف اور اس کی فطری اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ زبان کا اظہار وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک جاندار اپنی ذہنی کیفیت یا بات دوسرے کے ذہن میں منتقل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی فطری اہمیت یہ ہے کہ ذہن سے دوسرے ذہن میں معنی کا انتقال ہی زبان کا اصل مقصد ہے، اور اس کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہے ابلاغ سے کیا مراد ہے اور اس کے مختلف ذرائع کون سے ہیں؟ تو ابلاغ کے معنی ہیں پہنچا دینا، یعنی اپنی بات، خیال یا پیغام کو دوسرے تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں۔ ذرائع اس کے ہیں کہ اشارے اور علامات، مثلاً ٹریفک سگنلز یا جو برقی قمقمے لگے ہوتے ہیں، چہرے کے تاثرات جو دل کی ترجمانی، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کرنا، جسمانی حرکات و سکنات، باڈی لینگویج کے ذریعے پیغام مکمل کرنا، اور زبان ابلاغ کا سب سے مؤثر اور مکمل ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کا زبان کے بنیادی عناصر پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ زبان کے 4 بنیادی عناصر ہیں جو مل کر معنی پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا آتا ہے صرف، جسے مورفولوجی بھی کہا جاتا ہے، الفاظ کی تشکیل کا علم، یعنی لفظ کب اور کیسے وجود میں آیا۔ معنیات، معنی کی تفہیم اور مختلف تہوں کو سمجھنے کا علم۔ نحو، جملہ سازی کا علم جو الفاظ کی ترتیب بتاتا ہے۔ تناظرات، الفاظ اور ان کی ترتیب کے پس منظر میں موجود حقائق کے اثرات کو سمجھنا۔ ان کے انگلش جو میننگز ہیں وہ بھی میں نے ساتھ مینشن کیے ہیں تاکہ آپ کو نا تو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ باقی سبجیکٹ میں بھی ہم نے جیسے EC 201 میں بھی ہم نے یہ پڑھے نا، مورفولوجی، سیمینٹکس، سینٹیکس اور پریگمیٹکس، تو اسی لیے میں نے انگلش میں بھی مینشن کر دیا تاکہ آپ وہاں سے بھی اس کو ریکال کر سکیں اور لکھ سکیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ زبان اور تہذیب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو زبان اور تہذیب ایک دوسرے کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتے۔ زبان معاشرے کی محافظ ہے کیونکہ یہ ادب، فن اور علمی سرمایہ کی حفاظت کرتی ہے۔ زبان کے زوال سے تہذیب بھی کمزور اور دم توڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیمی عمل میں زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ تو تعلیمی حوالہ یہ ہے کہ زبان کے بغیر تعلیم کا تصور ممکن نہیں ہے۔ سلسلہ تعلیم کی بات کریں تو معلم اپنا علم طلبہ تک منتقل کرتا ہے، اگر زبان نہ سمجھی جائے تو عمل رک جاتا ہے۔ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں ابتدائی سطح پر سب سے اہم ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہم سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں، اور اس کا پہلا سوال ہے کہ اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے تاریخی پس منظر بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو عربوں کی برصغیر آمد 622 کے قریب تجارتی غرض سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ 712 میں محمد بن قاسم کی سندھ فتح کے بعد مسلمانوں نے مستقل سکونت اختیار کی۔ شمالی راستوں جیسے پشاور، بلوچستان سے آئے مسلمان فاتحین فارسی اور دیگر زبانیں جو ہے وہ لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے زبان کا پس منظر ہے۔ اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں کہ اردو لفظ کی تاریخ اور اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اردو پہلے مختلف ادوار میں ہندی، دہلوی اور ریختہ کہلائی۔ اردو کے معنی جو ہیں وہ لشکر، لشکرگاہ یا بازار کے ہیں۔ غلام حمدانی مصحفی نے 1781 کے قریب اپنی شاعری میں اردو لفظ کو زبان کے طور پر استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال ہے اس کا کہ حافظ محمود شیرانی کا پنجاب میں اردو کا نظریہ کیا ہے؟ اردو کا مولد اصل میں پنجاب ہے۔ مسلمان پنجاب سے دہلی پہنچے، وہاں کی زبان کے ساتھ ملا کر نئی اردو بنی۔ اردو اور پنجابی کی صرفی اور نحوی ساخت میں مماثلت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا پنجاب میں اردو کا نظریہ تھا، صحیح۔ اگلا سوال ہے کہ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں ڈاکٹر مسعود حسین خان اور شوکت سبزواری کے نظریات لکھے۔ تو ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ تھا کہ اردو
پاری زبان سے نکلی اور میرٹھ اور نواح کی بولیوں پر مبنی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر مسعود حسین خان کا نظریہ تھا کہ قدیم اردو دہلی اور گرد و نواح کی بولیوں جیسے ہریانوی یا جو کھڑی بولی تھی اس سے مل کر بنی ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے اردو زبان کی پیدائش کے متعلق سید سلیمان ندوی کا نظریہ کیا تھا؟ تو اردو کا خمیر وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ ان کا نظریہ تھا، اور مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے اس لیے زبانوں کا اختلاط بھی وہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ سید سلیمان ندوی کا نظریہ تھا. آگے بڑھتے ہیں سبق نمبر 3 پر کہ اردو کے ابتدائی دور میں صوفیاء کرام کا کیا کردار رہا. تو اس کا جواب ہے کہ صوفیاء کرام نے اردو کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا. اردو خانقاہوں میں پروان چڑھی اور عوام میں مقبول ہوئی. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے معراج العاشقین لکھی 1496 میں. ٹھیک ہے. اور شیخ عین الدین گنج العلم کے رسالے بھی ابتدائی اردو نثر کی مثال ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کی اہمیت بیان کریں. تو فورٹ ولیم کالج کا جو قیام ہے وہ 1800 میں کلکتہ میں ہوا. اردو نثر کو نیا علمی معیار دیا گیا. فارسی اور سنسکرت کی داستانوں کے اردو تراجم کیے گئے. میر امن کی باغ و بہار نے اردو نثر کو سادہ اور واضح بنایا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے کہ میر اور سودا کے عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو دور تھا یہ 1740 سے 1810 تک کا سنہرا دور تھا. میر اور سودا کے کام کی وجہ سے یہ دور مشہور رہا. میر تقی میر نے غزل میں سوز و گداز پیدا کیا. سودا نے قصیدہ نگاری کو کمال تک پہنچایا. اردو شاعری نے اس دور میں ادبی شناخت حاصل کی. ٹھیک. اگلا سوال ہے علی گڑھ تحریک نے اردو ادب پر کیا اثرات مرتب کی؟ 1857 کے بعد سر سید احمد خان کی تعلیمی اور ادبی اصلاحات اردو نثر میں اور حقیقت نگاری اور اصلاحی مضامین کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی اس دور میں. ٹھیک ہے. مولانا الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی نے اردو تنقید اور تاریخ کو فروغ دیا. اردو ناول نگاری کی ابتدا جو ہے وہ مولوی نذیر احمد کے ہاتھوں ہوئی. ٹھیک ہے. دکن میں اردو کی شعری روایات کیسی تھیں؟ تو دکن کا جو پہلا مرکز تھا وہ گولکنڈہ اور بیجاپور تھا. قطب شاہی اور عادل شاہی خاندانوں کی سرپرستی جو ہے وہ رہی تھی. سبق نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا پہلا سوال ہے کہ اردو کی نظریاتی اہمیت سے کیا مراد ہے؟ نظریہ جو ہے وہ ایک ایسا فکری نظام ہے جو کسی معاشرے کے رسم و رواج، عقائد اور اقدار کی بنیاد پر اسے دوسرے گروہوں سے ممتاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اردو زبان ہمارے ملک کی اساس، تہذیبی ورثے اور مذہبی اقدار کی محافظ ہے. اردو کو نظر انداز کرنا اپنی نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی شناخت کا بڑا حوالہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی نظریاتی اہمیت ہے. اگلا سوال ہے کہ اردو کی مذہبی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں. تو دیکھیں صوفیاء کرام جیسے کہ امیر خسرو اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اردو کو وسیلہ بنایا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ مسائل قرآنی تفاسیر کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اردو میں موجود ہے. حمدیہ اور نعتیہ کلام کے ذریعے اردو نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے اظہار میں اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اردو کی مذہبی اہمیت ہے. اگلا سوال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں اردو کی کیا اہمیت تھی؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. اردو تمام پاکستانیوں کے درمیان اتحاد، یگانگت اور رابطے کا بہترین ذریعہ ہے. ملکی نظام و نسق اور عوامی رابطے کے لیے اردو کو سرکاری سطح پر رائج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں اردو کی اہمیت تھی. اگلا سوال ہے کہ اردو بطور رابطہ کی زبان اور ذریعہ ابلاغ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تو پاکستان میں 40 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اردو وہ واحد زبان ہے جو پورے ملک میں سمجھی اور بولی جاتی ہے. لہٰذا بین الصوبائی رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اردو ہے. ذرائع ابلاغ کی بات کریں تو اہم اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینلز کا زیادہ تر تار و مدار اردو پر ہے جو عوامی شعور بیدار کرنے کا اہم ذریعہ ہے.
ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ تعلیمی عمل میں اردو کی کیا اہمیت ہے؟ تو اگر معلم اور متعلم ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکیں تو تعلیمی عمل رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طلبہ اپنی قومی زبان میں تصورات کو بہتر اور جلدی سمجھ سکتے ہیں۔ اردو زبان کا تعلیمی استعمال طلبہ میں قومی یکجہتی اور ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو تعلیمی عمل میں اردو زبان کی یہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ اردو کی تدریس کے عمومی مقاصد بیان کریں۔ تو طلبہ میں قومی زبان سے محبت اور اس کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا، طلبہ کو صحیح تلفظ اور لہجے کے ساتھ اردو بولنے کے قابل بنانا، اردو ادب کے متعلق شوق پیدا کرنا تاکہ طلبہ اپنے علمی ورثے سے آگاہ ہوں، سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی بنیادی لسانی مہارتیں پختہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اردو کی تدریس کے عمومی مقاصد ہیں۔ دوسرا سوال ہے ابتدائی سطح پر اردو پڑھانے کے خاص مقاصد کیا ہے؟ تو حرف تہجی کی پہچان اور درست آوازوں سے روشناس کرانا، یہ اس کو ایک مقصد ہے ابتدائی سطح پر اردو پڑھانے کا۔ ذخیرہ الفاظ، جسے ووکیبلری بھی کہا جاتا ہے، اس میں اضافہ تاکہ روزمرہ کی باتیں آسانی سے کی جا سکیں۔ سادہ جملے پڑھنے اور خوش خط لکھنے کی تربیت دینا، اردو زبان کے ذریعے خود اعتمادی پیدا کرنا تاکہ طلبہ اپنی بات بلا جھجک دوسروں تک پہنچا سکیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے لسانی مہارتوں کی تدریس کیوں ضروری ہے؟ لسانی مہارتیں مطلب لینگویج اسکلز، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہے کہ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا زبان سیکھنے کی بنیاد ہے۔ سننا اور بولنا جو ہے وہ ابلاغ کے عمل کو مکمل اور سماجی رابطے میں مدد دیتے ہیں۔ پڑھنا اور لکھنا جو ہے وہ علمی ذخیرے تک رسائی اور خیالات کو دستاویزی شکل دینے کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے اردو کی تدریس کے ذریعے کردار سازی کیسے ممکن ہے؟ تو اساتذہ اخلاقی کہانیاں اور نظمیں منتخب کرتے ہیں جو طلبہ کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ طلبہ کو اپنے اسلاف، کارناموں اور تہذیبی اقدار سے جوڑا جاتا ہے جس سے حب الوطنی پیدا ہوتی ہے۔ ادب کا مطالعہ ہمدردی، سچائی اور رواداری جیسی مثبت صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے ثانوی سطح پر اردو کی تدریس کے مقاصد کیا ہے؟ تو اردو ادب کی مختلف اصناف جیسے نثر، نظم، غزل، افسانہ سے تفصیلی تعارف، طلبہ میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا، قواعد کے پیچیدہ اصولوں کی تفہیم تاکہ تحریر و تقریر میں غلطیوں سے بچا جا سکے، یہ اردو کی تدریس کے مقاصد ہیں ثانوی سطح پر، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہم چلتے ہیں سبق نمبر 6 کی طرف۔ اس کا پہلا سوال ہے تدریسی معاونات سے کیا مراد ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھیں تدریسی معاونات جو ہے یہ وہ آلات یا ذرائع ہوتے ہیں جو استاد اپنے سبق کو واضح، دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ طلبہ کی توجہ مرکوز رکھنے اور مشکل تصورات کو بصری شکل میں پیش کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور طویل وضاحتوں کی ضرورت کم ہوتی ہے ان کی وجہ سے اور طلبہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بصری معاونات کی تعریف اور مثالیں جو ہے وہ بتائیں۔ تو دیکھیں تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ معاونات جنہیں دیکھ کر طلبہ معلومات حاصل کرتے ہیں وہ بصری معاونات کہلاتی ہیں، جیسے کہ تختہ تحریر، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو ہوتا ہے، تختہ تحریر، چارٹس اور نقشے یا ماڈلز، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سمعی معاونات سے کیا مراد ہے؟ تو تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ ذرائع جن کے ذریعے معلومات صرف سن کر حاصل کی جا سکتی ہے وہ سمعی معاونات کہلاتے ہیں۔ تلفظ درست کرنا اور سننے کی مہارت جو ہے وہ بہتر بنتی ہے ان معاونات کے ذریعے، اور مثال میں کیا جاتا ہے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈرز، آڈیو سی ڈیز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سمعی اور بصری معاونات کی خصوصیات جو ہیں وہ بتائیں۔ تو دیکھیں جدید آلات جن میں آواز اور تصویر دونوں شامل ہوں وہ سمعی اور بصری معاونات کہلاتی ہیں۔ انسانی ذہن معلومات کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ یاد رکھتا ہے اس طرح کی معاونات کے ذریعے۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، تعلیمی فلمیں، ٹیلی ویژن، ملٹی میڈیا پروجیکٹرز جو ہیں یہ اس کی مثال میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کی تدریس میں کمپیوٹر کا کیا کردار ہے؟ تو جدید تحقیق کے ذریعے طلبہ انٹرنیٹ سے تازہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سافٹ ویئرز اور اینیمیشن کے ذریعے گرامر دلچسپ طریقے سے سکھائی جا سکتی ہے۔ ان پیج یا مائکروسافٹ ورڈ کے ذریعے اردو ٹائپنگ اور لکھنے کی مہارت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سبق نمبر 7 کی طرف، اور اس کا پہلا سوال ہے کہ
نثر کی تدریس کے بنیادی مقاصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو نثر کی تدریس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے عبارت کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور جملوں کی ساخت سمجھانا، تحریر کا خلاصہ اور مرکزی خیال سمجھنے کی مہارت پیدا کرنا، روزمرہ زندگی میں خیالات کو سادہ اور واضح نثر میں لکھنے کے قابل بنانا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ تدریس نظم کے خاص فوائد کیا ہیں؟ تو جمالیاتی ذوق اور تخیل کی قوت پیدا کرنا جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، الفاظ کی شاعرانہ استعمال، ردیف، قافیہ اور بحر سے روشناس کرانا، جذبات کے اظہار اور زبان کی چاشنی کا احساس پیدا کرنا، اخلاقی اور اصلاحی نظموں کے ذریعے کردار سازی اور انسانی اقدار پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے خاموش مطالعہ اور بلند خوانی میں فرق کیا ہے؟ تو بلند خوانی جو ہے وہ ابتدائی سطح پر تلفظ اور ادائیگی کے اصلاح کے لیے کروائی جاتی ہے، اور خاموش مطالعہ جو ہے وہ بڑی جماعتوں کے لیے موضوع ہوتا ہے، مفہوم کو گہرائی سے سمجھنا اور رفتار بڑھانا جو ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ بلند خوانی سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، خاموش مطالعہ سے یکسوئی اور فکری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے قواعد کی اہمیت بیان کریں۔ تو قواعد زبان کے صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہم ہے۔ قواعد طلبہ جو ہیں قواعد سے صرف و نحو کے اصول سیکھتے ہیں اور غلطیوں سے بچتے ہیں، زبان کو منطقی اور سائنسی بنیادوں پر سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ نظم پڑھاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو نظم کو ترنم اور مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنا، مشکل الفاظ کے معنی اور شعر کے مفہوم کی وضاحت، طلبہ کو مرکزی خیال اور شاعر کے پیغام کو سمجھنے کی ترغیب دینا، تشریح سادہ اور عام فہم زبان میں کرنا۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے نظم پڑھاتے وقت۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں سبق نمبر 8 کی طرف، اور اس کا پہلا سوال ہے کہ ابتدائی سطح پر زبان کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے؟ تو ابتدائی سطح پر زبان تعلیمی عمل کا آغاز ہے، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا بنیادی مضامین کی حیثیت رکھتے ہیں، بچے زبان کے ذریعے ہی باقی علم سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ثانوی سطح پر زبان کی تعلیم میں کن مہارتوں پر توجہ دی جاتی ہے؟ تو ثانوی سطح پر جو ہے وہ تفصیلی اور مدلل گفتگو کرنے کی صلاحیت کے اوپر توجہ دی جا رہی ہوتی ہے، تحریری مہارتیں جیسے درخواست نویسی، خطوط نویسی، مکالمہ نویسی، مضمون نویسی، ان پہ جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے، اور مطالعے کے ذریعے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے پہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ اعلیٰ سطح پر زبان کی تدریس کی اہمیت کیا ہے؟ تو تحقیق اور تنقید کے مراحل سے گزرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، زبان تحریر اور تقریر کے بغیر مؤثر اظہار جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، وسیع ذخیرہ الفاظ اور مؤثر اظہار خیال کامیابی کے لیے لازمی جز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ سلسلہ تعلیم اور زبان کے باہمی تعلق پر نوٹ لکھیں۔ تو معلم اپنا علم طلبہ کو منتقل کرتا ہے، اگر معلم اور طالب علم ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھیں تو تعلم کا عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، زبان کے بغیر تعلیمی سوالات بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ زبان کو تہذیب کا محافظ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو زبان معاشرے کے افکار، عقائد، روایات اور فن کو محفوظ رکھتی ہے، علم اور ادب کی ترسیل نسلوں تک زبان کے ذریعے ہوتی ہے، زبان زوال کا شکار ہو تو تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے زبان کو تہذیب کا محافظ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سبق نمبر 9 کی طرف۔ تو پہلا سوال اس کا ہے کہ زبان کی بنیادی 4 مہارتیں اور ترتیب جو ہے وہ لکھیں۔ تو سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 بنیادی مہارتیں اور یہی ان کی ترتیب ہے۔ سننا مطلب کہ زبان سیکھنے کی پہلی اور بنیادی مہارت ہے، بولنا سننے کے بعد نقل کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، پڑھنا تحریری علامت کو پہچاننا ہوتا ہے، اور لکھنا جو ہے وہ خیالات کو تحریری شکل دینا، سب سے مشکل مہارت جو ہے وہ لکھنا ان میں مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ سننے کی مہارت کی اہمیت کیا ہے؟ تو صرف آواز سننا نہیں بلکہ مفہوم کو سمجھنا دیگر تمام مہارتوں کی بنیاد ہے، استاد کی بات سمجھنا اور معلومات ذخیرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سننے کی مہارت لازمی ہے۔
ٹھیک ہے. بولنے کی مہارت کے اہم جز کیا ہیں؟ تو بولنے کی مہارت کے اہم جز ہیں درست تلفظ، روانی، موزوں، ذخیرہ الفاظ، لہجہ اور آہنگ. ٹھیک ہے. جماعت میں سننے اور بولنے کی مہارت کیسے بہتر کی جاتی ہے؟ تو کہانی سنانے اور سوالات پوچھنے کے ذریعے، باہمی گفتگو کے مواقع دینے کے ذریعے اور تقریری مقابلے اور بیت بازی کے ذریعے، آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اہل زبان کی گفتگو سنا کر جو ہے وہ سننے اور بولنے کی جو مہارت ہے وہ بہتر کی جاتی ہے. اگلا سوال ہے سننے اور سمجھنے میں کیا فرق ہے؟ تو سننا جو ہے وہ مکانی عمل ہے، آوازیں کان میں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سمجھنا جو ہے وہ سنی گئی آوازوں کے معنی اور جو اس کے مقصد ہے اس کو پہچاننا جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے. تدریس میں سماعت اور تفہیم اصل مقصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف، اور اس کا پہلا سوال ہے کہ پڑھنے یا قرأت کی تعریف جو ہے وہ بتائیں. لکھی ہوئی علامات کو زبان سے ادا کرنا اور اس کے معنی سمجھنا جو ہے وہ پڑھنا یا قرأت کہلاتا ہے. یہ ایک پیچیدہ ذہنی عمل ہے جس میں آنکھ اور دماغ مل کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ تحریر کے پیغام تک رسائی ہوتا ہے. ٹھیک. پڑھنے کی 2 اقسام بتائیں. تو اس کا جواب ہے کہ اس کی 2 اقسام ہیں، بلند خوانی اور خاموش مطالعہ. بلند خوانی مطلب کہ آواز کے ساتھ پڑھنا ابتدائی سطح کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے، اور خاموش مطالعہ جو ہے وہ آنکھ اور دماغ کے ذریعے بڑی جماعتوں میں وقت بچانے اور مفہوم سمجھنے کے لیے کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پڑھنے کے طریقے بیان کریں تو پڑھنے کے ہمارے پاس 4 طریقے ہیں. ابجدی طریقہ، اس میں انفرادی حروف سکھانا پھر لفظ بنانا بتایا جاتا ہے. صوتی طریقہ، اس میں حروف کی آواز پر زور دیا جاتا ہے. دیکھو اور کہو کا طریقہ کہ لفظ کی تصویر دکھا کر پڑھایا جاتا ہے. اور جملہ وار طریقہ کہ چھوٹے جملوں سے آغاز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھنے کے ہمارے پاس یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ استاد کا کیا کردار ہوتا ہے پڑھائی میں؟ تو یہ ہے کہ درست تلفظ اور اتار چڑھاؤ کی نقل پیش کرنا، تصویری کتابیں اور دلچسپ کہانیاں فراہم کرنا، غلطیوں کی اصلاح پیار سے کرنا، لائبریری کے ذریعے مختلف تحریروں سے واقف کروانا، یہ جو ہے کہ استاد کی کردار ہے. اگلا سوال ہے کہ اچھے قاری کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو اچھے قاری کی خصوصیات میں شامل ہے روانی سے پڑھنا، رموز و اوقاف کا خیال رکھنا، مرکزی خیال کو سمجھنا، سیاق و سباق کے مطابق لہجہ استعمال کرنا. ٹھیک ہے جی. اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ لکھنے کی مہارت کی تعریف اور فرق جو ہے وہ بتائے. تو اپنے خیالات، جذبات اور معلومات کو حروف کے ذریعے منتقل کرنا، ٹھیک ہے، یہ لکھنے کی مہارت کی تعریف ہے. اور سب سے مشکل مہارت ذہن اور ہاتھ کا تال میل جو ہے اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گئی. پھر ہے کہ پری رائٹنگ کی اہمیت جو ہے وہ بتائیں. تو اصلاحاتی مشق، پٹھے مضبوط کرنے کی مشقیں جو ہوتی ہیں وہ حروف کی پہچان، جیسے ذہن میں حروف کی تصویر بٹھا دینا اور بیٹھنے کا درست طریقہ. ٹھیک ہے. یہ پری رائٹنگ کی اہمیت ہے. پھر ہے خوش خطی کی اہمیت کیا ہے؟ تو خوش خطی کی اہمیت میں شامل ہے مؤثر ابلاغ اور پیغام کی درست ترسیل، امتحانی نقطہ نظر سے بہتر نمبر، شخصیت اور نظم و ضبط کا آئینہ. ٹھیک ہے. یہ خوش خطی کی اہمیت ہے. املا کی غلطی کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ہم آواز، حروف کی پہچان نہ ہونا، غلط تلفظ کا مطالعہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے املا کی غلطی کی وجوہات میں شامل ہیں. تخلیقی لکھائی کی اہمیت کیا ہے؟ تو خود کے الفاظ میں کہانی، مضمون یا خط لکھنا، سوچنے کی صلاحیت بڑھانا. استاد بچے کے تخلیقی جوہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں استخراجی طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ استاد پہلے قاعدہ یا اصول بتاتا ہے اور پھر مثال دیتا ہے. جیسے اسم کی تعریف بتائی اور پھر بتایا گیا کرسی، احمد، لاہور، یہ اسم کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. وقت جو ہے وہ بچاتا ہے استخراجی طریقہ، اور بڑی جماعتوں کے لیے جو ہے وہ یہ مفید ہوتا ہے. پھر ہے استقرائی طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے مثال دی جاتی ہے اس طریقے میں اور پھر اصول نکالا جاتا ہے، جیسے مختلف نام بتانا اور پھر کہنا کہ یہ سب جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. بچوں کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ اس طریقے میں بیدار ہوتی ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے یہ طریقہ بہترین ہوتا ہے، استقرائی طریقہ. ٹھیک ہے. طریقہ خطابت کی خوبیاں اور خامیاں بتائیں. تو خوبیاں یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ معلومات، کلاس کو ایک ساتھ مخاطب
جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے طریقہ خطابت میں. اور خامی اس کی یہ ہے کہ طلبہ جو ہے وہ پیسو عملی شرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پیسو ہو جاتے ہیں، جلد اکتاہٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے ان میں. ٹھیک ہے، بحث و مباحثہ جو ہے وہ کیوں مفید ہے؟ تو استاد اور طلبہ مل کر گفتگو کرتے ہیں اس طریقے میں، اور خود اعتمادی اور بولنے کی مہارت بڑھتی ہے، تنقیدی سوچ کو فروغ ملتا ہے. ٹھیک ہے، ڈرامائی طریقے کی کیا اہمیت ہے؟ تو کہانی یا تاریخی واقعے کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. تدریس جو ہے وہ دلچسپ اور زندہ بن جاتی ہے. زبان کے لہجے، اتار چڑھاؤ اور تلفظ کے عمل سے مشق جو ہے یہ والی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے ڈرامائی طریقہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ سبق کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ تو استاد کلاس میں جانے سے پہلے تحریری خاکہ تیار کرتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تدریس منظم ہو، وقت اور توانائی کی بچت ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ ہے سبق کی منصوبہ بندی. اچھے سبق کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اچھے سبق کے بنیادی اجزاء ہمارے پاس 4 ہیں. پہلا ہے عمومی مقاصد، خاص مقاصد، تدریسی معاونات جیسے چارٹس یا ماڈلز وغیرہ، اور طریقہ تدریس کے استقرائی ہے یا لیکچر وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ 4 بنیادی اجزاء ہیں اچھے سبق کے. اگلا سوال ہے کہ تمہید یا سابقہ واقفیت کی جانچ کی کیا اہمیت ہے؟ تو بچوں کی پہلے سے موجود معلومات کا جائزہ، توجہ حاصل کرنا اور ذہن تیار کرنا. نیا سبق پرانی معلومات سے جوڑ کر سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے سابقہ واقفیت کی جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ اعلان سبق کب کرنا چاہیے؟ تو تمہیدی سوالات کے فوراً بعد جو ہے وہ اعلان سبق کر دینا چاہیے. موضوع کے قریب پہنچنے پر عنوان بورڈ پر لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے آدھا اور گھر کا کام جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آدھا کیا ہے کہ سبق کے آخر میں اہم نکات دہرانا، اور گھر کا کام علم کی پختگی اور تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے آدھا اور گھر کا کام جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے؟ تدریس کو چھوٹے پیمانے پر محدود کرنا مائکرو ٹیچنگ ہے. اس میں 5 سے 10 منٹ دیے جاتے ہیں اور 5 سے 10 طلبہ ہی شامل ہوتے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی مخصوص تدریسی مہارت پر عبور اور فوری فیڈ بیک. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے وضاحت اور تشریح کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وضاحت اور تشریح کا. اس میں مثالیں، نقشے اور تدریسی معاملات کے ذریعے مواد جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. سبق کو منطقی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے تختہ تحریر کے استعمال کے اصول کیا ہیں؟ تو اس کے اصول میں شامل ہے صفائی اور ترتیب، صرف اہم نکات لکھنا، عنوان مرکزی اور نمایاں ہونا چاہیے، طلبہ کی جانب دیکھنا، پیٹ نہ پھیرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کے استعمال کے اصول ہیں. اگلا سوال ہے سوالات پوچھنے کی مہارت کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ طلبہ کی توجہ برقرار رہتی ہے. سوال اگر استاد پوچھتا رہتا ہے تو استاد کو سمجھ آتا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ سبق سمجھ رہے ہیں یا نہیں. تنقیدی سوچ اور اظہار خیال جو ہے وہ بھی اس کے ذریعے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے کہ انفرادی اختلافات کا خیال کیا ہے؟ تو ہر بچے کی سیکھنے کی رفتار اور صلاحیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس لیے آسان مثالیں شامل کی جاتی ہیں. بصری اور سمعی دونوں طرح کی سرگرمیاں جو ہیں وہ شامل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال ہمارے پاس ہے جانچ اور پیمائش میں کیا فرق ہے؟ تو پیمائش جو ہے وہ مقداری نمبروں یا فیصد میں ظاہر کرنا، یہ پیمائش ہے. ٹھیک ہے، اور جانچ یہ ہے کہ معیاری تعلیمی مقاصد کی تکمیل اور خوبی یا خامیاں دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ جانچ ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں کہ تکوینی جانچ کیا ہے؟ تو تعلیمی سال یا سبق کے دوران مسلسل یہ کی جاتی ہے، فوری فیڈ بیک اس میں دیا جاتا ہے کمزوری دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو ویکنس ہے بچے کی وہ دور کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہیں، جسے کلاس ٹیسٹ یا زبانی سوالات وغیرہ جو ہے وہ تکوینی جانچ کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تکمیلی جانچ کیا ہے؟ تکمیلی جانچ تعلیمی دورانیہ جو ہے یہ سیمسٹر کا ختم ہو جانے کے بعد ہی کی جاتی ہے. طالب علم نے مجموعی طور پر کتنا سیکھا یہ اس میں
دیکھا جاتا ہے, جیسے کہ مڈ ٹرم ایگزامس یا فائنل ٹرم ایگزامس وغیرہ لیے جاتے ہیں, یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے کہ معروضی سوالات کی اہمیت کیا ہے؟ تو درستگی اور غیر جانبداری, کم وقت میں پورے سلیبس کا احاطہ, جانچ پڑتال آسان اور فوری. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اس کی اہمیت ہے. اور انشائیہ سوالات جو ہے ان کے بارے میں کیا فوائد و نقصان ہیں؟ تو انشائیہ سوالات کا فائدہ ہے اظہار خیال, تخلیقی سوچ, تنقیدی نقطۂ نظر. ٹھیک ہے, اور نقصانات میں شامل ہے کہ مارکنگ میں وقت زیادہ لگتا ہے, اساتذہ کے نمبر مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر اساتذہ جو ہے ڈفرینٹ نمبر دیتا ہے سبجیکٹو یا ایسے ٹائپ کوسچن جو ان میں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نصابی سرگرمیاں کیا ہیں. تو براہ راست نصاب اور کتابوں سے وابستہ سرگرمیاں جو ہیں وہ نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے علمی معلومات, ذخیرہ الفاظ میں اضافہ, جیسے سبق پڑھنا, گرامر کی جو مشقیں ہیں وہ کرنا, املا یا کلاس ٹیسٹ وغیرہ. یہ نصابی سرگرمیاں. ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت تو جسمانی, ذہنی اور اخلاقی تربیت یہ ہوتی ہے, خود اعتمادی, تعاون, نظم و ضبط کی قیادت, اردو ادب سے رغبت پیدا کرنا, یہ ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت میں شامل ہے. بیت بازی اور مشاعرے کی کیا اہمیت ہے؟ تو بیت بازی یادداشت تیز کرتی ہے, تلفظ بہتر بناتی ہے, اور مشاعرہ جو ہے وہ شعری ذوق پیدا کرتا ہے, صحیح لہجہ اور ترنم سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, بزم ادب کا قیام, طلبہ اپنی تخلیقی صلاحیتیں دکھا سکتے ہیں, تقریری مقابلے, مضمون نویسی, ڈرامے منعقد کیے جاتے ہیں بزم ادب میں, اور انتظامی صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اسکول میگزین کا کیا کردار ہے؟ تو تحریری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے, کہانیاں, نظمیں اور مضامین چھپوائے جاتے ہیں اس میں, اور تخلیقی لکھائی اور املا کی غلطیوں میں جو ہے وہ کمی آتی ہے اس کی تھرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ استاد کی لسانی مہارت کیوں ضروری ہے؟ تو استاد کو زبان پر مکمل عبور ہونا چاہیے. درست تلفظ, املا اور گرامر طلبہ کو درست جو ہے وہ سکھاتا ہے. اہل زبان کے لہجے, محاورات اور الفاظ کے چناؤ میں ماہر ہونا چاہیے استاد کو. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے کہ استاد کا تخلیقی جوہر تدریس کو کیسے بہتر بناتا ہے؟ تو سبق کو کہانی, تمثیل یا ڈرامائی انداز میں دلچسپ بناتا ہے, اور طلبہ میں تخلیقی لکھائی اور سوچ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. استاد کی شخصیت کا طلبہ پر اثر, تو طلبہ استاد کی نقل کرتے ہیں. زبان سے محبت اور خوش اخلاقی طلبہ میں بھی پیدا ہوتی ہے. انصاف پسندی اور صبر کردار سازی میں مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جدید تدریسی میلانات سے باخبر ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو بڑھاتا ہے. اردو کو جدید دور کے مطابق پڑھایا جا سکتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, مطالعے کی وسعت کی اہمیت بتائیں تو زیادہ مطالعہ استاد کی گفتگو پر اثر ڈالے گا. کلاس میں طلبہ کے مشکل سوالات کی تسلی بخش جواب دینے میں مددگار جو ہے وہ ہوتا ہے, اور کلاسیکی اور جدید ادب پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ مطالعے کی وسعت کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں کہ درسی کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ تو نصاب کو منظم اور مرتب شکل میں فراہم کرتی ہے. درسی کتاب استاد اور طالب علم دونوں کے لیے رہبر ہے, گھر پر مطالعہ اور سبق دہرانے کے لیے مستند حوالہ ہے. ٹھیک ہے, اچھی درسی کتاب کی ظاہری خصوصیات کیا ہیں؟ تو معیاری کاغذ اور صاف چھپائی, مضبوط جلد اور مناسب سائز, پرکشش اور موضوع کے مطابق سرورق. ٹھیک ہے, داخلی خصوصیات کیا ہیں؟ تو مواد آسانی سے مشکل کی طرف ترتیب کرنا, سادہ اور عام فہم سامان, اور رنگین تصاویر جو تفہیم میں مدد کرتی ہیں. یہ درسی کتاب کی داخلی خصوصیات ہیں. مشقوں کا کیا کردار ہے؟ تو طالب علم کی فہم جانچنا ضروری ہوتا ہے, اور اس لیے مشقیں دی جاتی ہیں. تخلیقی اور گرامری مشقیں جو ہیں وہ شامل ہوں. سوچنے کی ترغیب دینا, رٹا نہ لگانا جو ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے. قومی اور تہذیبی اقدار کی بات کریں تو حب الوطنی, اخلاقیات, ثقافت کی عکاسی جو ہے وہ درسی کتابوں میں ہو رہی ہوتی ہے. مذہبی یا قومی اقدار کے منافی مواد شامل نہ ہوں. یہ جو ہے قومی اور تہذیبی اقدار ہیں درسی کتاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں کہ لائبریری کی کیا اہمیت ہے؟ تو علم کا خزانہ, نصاب سے آگے کی معلومات جو ہے وہ لائبریری میں ملتی ہیں. مطالعے کا ذوق پیدا کرتی ہیں لائبریریز, اور ذخیرہ الفاظ اور زبان کے متنوع استعمال میں مددگار ہوتی ہیں. کلاس روم لائبریری
کیا ہے تو دیکھیے مخصوص کلاس کے اندر چھوٹا کتب خانہ جو ہے وہ کلاس روم لائبریری ہے. تصویری کہانیاں، نظمیں اور اردو کے رسائل جو ہے وہ طلبہ کی سطح کے مطابق وہاں پہ رکھے جاتے ہیں. تحقیقی صلاحیتوں میں اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے لائبریری کے ذریعے؟ تو مضمون لکھنے کے لیے مختلف کتابوں سے حوالہ لینا ہوتا ہے اور معلومات ترتیب دینے اور ریفرنس فائنڈنگ کا ہنر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس لائبریری کے ذریعے. ٹھیک ہے. استاد کا مؤثر استعمال تو ہفتے میں کم از کم 1 پیریڈ لائبریری کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. استاد کو طلبہ کو لغت دیکھنے اور کتابیں تلاش کرنے کی تربیت دینی چاہیے. خلاصہ یہ بک ریویو جو ہے وہ لکھوانا چاہیے. یہ استاد کا کردار ہے لائبریری کی اہمیت کو فروغ دینے میں بچوں میں. تو پھر آگے ہے کہ اردو سیکشن کی ترتیب تو شاعری، نثر، تنقید، تاریخ، بچوں کا ادب. ٹھیک ہے. نئی کتابوں اور رسائل کے لیے الگ گوشہ لغت اور دائرۃ المعارف نمایاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے. یہ اردو سیکشن کی ترتیب ہوگی بچوں کی لائبریری کے لیے. اگلا جو ہے وہ سوال ہے کہ قواعد کی کیا اہمیت ہے؟ تو زبان کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ قواعد ہوتے ہیں. غلطیوں سے پاک بولنا اور لکھنا سیکھنا، یہ قواعد کا مقصد ہوتا ہے. جملے کی منطق اور درست کی سمجھنا. ٹھیک ہے. تو قواعد کی اہمیت میں یہ چیزیں ٹھیک ہے. تو یہ قواعد کی اہمیت ہے. صرف اور نحو میں فرق بتائیں تو صرف الفاظ کی ساخت جیسے واحد، جمع، مذکر، مؤنث یہ بتاتے ہیں اور نحو جو ہے وہ جملوں کی ساخت، فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف، مورفالوجی، نحو، سینٹیکس. ٹھیک ہے. تو نحو سینٹیکس ہے. سینٹیکس کیا؟ جملے کی ساخت، اسٹرکچر. سینٹیکس اسٹرکچر تھا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا. آگے ہے رسمی اور غیر رسمی طریقہ جو ہے قواعد میں کیا ہے؟ تو رسمی طریقہ یہ ہے کہ قواعد الگ مضمون، تعریفیں، مثالیں، خشک اور بوجھل. ٹھیک ہے. اور غیر رسمی طریقہ ہے کہ سبق کے دوران قواعد سکھانا دلچسپ اور مؤثر طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. استقرائی طریقہ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ پہلے مثالیں دی جاتی ہیں، پھر اصول بتائے جاتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، سیکھا ہوا قواعد ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ استقرائی طریقے کی اہمیت ہے. اور گرامر دلچسپ بنانے کے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کھیل اور سرگرمیوں کا استعمال کرنا چاہیے. چارٹس، فلیش کارڈز، رنگین چوک کا استعمال کرنا چاہیے. روزمرہ گفتگو سے مثالیں دینی چاہیے. اس سے جو ہے وہ دلچسپی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. املا کی کیا اہمیت ہے؟ تو درست ابلاغ غلطی سے مطلب بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے. علمی معیار کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ املا کی اہمیت ہے. غلطیوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں املا میں؟ تو ہم آواز، حروف جو ہے وہ اکثر غلطی پیدا کروا دیتے ہیں. جیسے اگر کہیں تاک کی آواز ہے تو ہمارا توئیں کی آواز بھی لگتی ہے، کہیں توئیں کی آواز ہے تو ہمارا تا کی آواز بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم آواز حروف سے جو ہے وہ غلطی ہونے کے خدشہ ہوتا ہے. غلط تلفظ سے غلطیاں ہوتی ہیں. ذخیرہ الفاظ کی کمی کی وجہ سے اور تیزی سے لکھنے کی وجہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. املا نویسی کے فوائد کیا ہیں؟ تو سننے اور لکھنے کے توازن پیدا کرنے سے ایک فائدہ ہے. فوری غلطیوں کا پتہ چلنا، الفاظ کی تصویر ذہن میں پختہ کرنا. ٹھیک ہے. اصلاح کے طریقے املا کے لیے کیا ہیں؟ تو تختہ تحریر پر مشکل الفاظ لکھنا، لفظ کے ساتھ تصویر دکھانا، غلطی کی بار بار مشق کروانا اور گروہی کام. ٹھیک ہے جی. اور اس کا آخری سوال ہے کہ خوش خطی اور املا کا تعلق کیا ہے؟ تو صاف لکھائی حروف کی بناوٹ واضح کرتی ہے اور شوشو اور نقاط کا خیال رکھنا یہ غلطیاں کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خوش خطی اور املا کا آپس میں ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو یہاں مکمل ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سوالات آپ کے لیے جو ہے کافی فائدہ مند رہیں گے ایگزام پریپریشن کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. ایسے اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ فائنل ٹرم کی بھی تمام امپورٹنٹ لیکچرز، MCQs اور سبجیکٹس آپ کے پاس اسی طرح سے پہنچتے رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.